اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پورے قرآن میں صرف اور صرف دو مقامات پر ہی یاجوج اور ماجوج کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آپ دونوں مقامات کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ان میں پہلا مقام سورہ الکہف کی آیت نمبر 94 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے قالوا یا ذا القرنین انا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ اور دوسرا مقام سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 96 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ ان دونوں مقامات پر ہی نہ صرف سوالات ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں، کیا ہیں، کب ان کا خروج ہوگا اور وہ کیا کریں گے، بلکہ ان تمام سوالات کے جوابات بھی موجود ہیں۔ اور دوسری بات جو پہلے بھی کئی بار واضح کی جا چکی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن میں نہ صرف ہر معاملے، ہر مسئلے پر بات کی، بلکہ ایک سے زائد مقامات پر ہر پہلو سے پھیر پھیر کر اس کو مسئلوں کے ساتھ واضح کر دیا۔ ناظرین، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس قرآن میں دو مقامات پر لفظ یاجوج اور ماجوج آیا ہے تو یہ صرف ایک ہی پہلو سے ایسے لوگوں پر بات کی گئی جنہیں ان دو مقامات پر یاجوج اور ماجوج کہا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کا ایک ہی پہلو سے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان دو مقامات کے علاوہ انہی لوگوں پر اور پہلو سے بھی بات کی گئی جنہیں ان مقامات پر یاجوج اور ماجوج کہا گیا۔ اس لیے قرآن کے ان تمام مقامات کو سامنے رکھتے ہوئے یاجوج اور ماجوج کو ہر پہلو سے کھول کھول کر آپ پر واضح کرتے ہیں۔ ناظرین، سورہ الکہف میں مذکور واقعہ ذی القرنین میں جہاں یاجوج اور ماجوج کے الفاظ آتے ہیں تو اس سے مراد آج تک کیا لیا جاتا رہا، سب سے پہلے اسے آپ پر واضح کرتے ہیں۔ اس کے بعد اصل حقیقت کیا ہے اسے آپ پر ہر لحاظ سے کھول کر واضح کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ الکہف کی ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا۔ ناظرین، ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کو سکرین پر فتح محمد جالندری کا ترجمہ نظر آ رہا ہے۔ پھر اس نے ایک اور سامان کیا، یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا ذی القرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ناظرین، جب ان آیات کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے تو اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اس قوم نے ذی القرنین سے کہا کہ اے ذی القرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یاجوج اور ماجوج پر اٹھنے والے سوالات کے جوابات کے لیے غیر قرآن سے رجوع کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان لوگوں نے آج تک اس بات میں غور ہی نہ کیا کہ بھلا ایک ایسی قوم جو کسی بھی زبان کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ روانی کے ساتھ عربی میں کیسے بات کر سکتی ہے؟ اور پھر کیا ذی القرنین علیہ السلام کی زبان عربی تھی؟ کیا ذی القرنین عربی بول رہا تھا؟ جب نہ ہی ذی القرنین علیہ السلام کی زبان عربی تھی اور نہ ہی اس قوم کی زبان عربی، تو پھر اس قوم نے یاجوج اور ماجوج کے الفاظ کا استعمال کیا ہی نہیں۔ اس قوم نے یاجوج اور ماجوج کے الفاظ کا استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ ان الفاظ کا استعمال تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اس واقعے کا قرآن میں ذکر کیا تب استعمال کیا اپنی طرف سے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات جان لیں کہ ماضی میں اس وقت جو بھی ہوا تھا، اللہ نے جب قرآن اتارا تو اللہ نے اس قرآن میں اپنے الفاظ میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ اللہ اپنے الفاظ میں اس قرآن میں اس واقعے کا ذکر کر رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ جیسے اس قرآن میں عربی کے چند الفاظ میں بات کی گئی انا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بالکل انہی عربی کے الفاظ میں ذی القرنین اور اس قوم کے درمیان مکالمہ ہوا، بلکہ اس وقت جو بھی ہوا تھا اس واقعے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عربی میں آیات کی صورت میں اس قرآن میں اتارا۔ عربی کے الفاظ کا چناؤ اور استعمال اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا۔
بالکل ایسے ہی جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کوئی واقعہ رونما ہوتا دیکھتے ہیں، اور جب آپ واپس آ کر اپنی قوم کے لوگوں کو وہ واقعہ بتائیں گے تو نہ صرف اپنی ہی زبان میں بلکہ اپنی طرف سے بہتر الفاظ کا استعمال کریں گے وہ واقعہ بتانے کے لیے۔ ایسے ہی اس وقت جو واقعہ پیش آیا، جو واقعہ رونما ہوا، اور اس کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اتارا تو اس قرآن میں جب وہ واقعہ بیان کیا تو نہ صرف عربوں کی زبان میں بلکہ اپنی طرف سے بہتر الفاظ کا استعمال کیا۔ اب آئیں اصل حقیقت کی طرف کہ انہی آیات میں نہ صرف یاجوج اور ماجوج سے متعلق سوالات موجود ہیں بلکہ ان سوالات کے جوابات بھی موجود ہیں۔ آیات کے لفظ با لفظ معنی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے حق بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا ثم اتبع سببا، ثم پھر کیا، ثم پھر کیا کیا، یعنی جب یہ دو الفاظ استعمال ہوں گے ثم تو اس کے معنی بنیں گے پھر کیا کیا، یعنی ذی القرنین سلیمان علیہ السلام نے جب مغرب کی طرف جہاں خشکی ختم اور وہاں سے سورج گرم پانی میں غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں جو قوم پائی ان پر دسترس پا کر انہیں ان کے کیے کی سزا دی، انہیں قتل و قید کیا، زمین میں کیے جانے والے فساد کو روک کر زمین کی اصلاح کی، پھر اسی طرح مشرق کی طرف وہ پہلی قومیں جن پر سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی بالکل وہی کیا جو مغرب والی قوم کے ساتھ کیا۔ ان دونوں کے بعد پھر کیا کیا، ذی القرنین سلیمان علیہ السلام نے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ثم پھر کیا کیا، تو اسی کا آگے جواب دیا جا رہا ہے تابع سببا۔ ذی القرنین سلیمان علیہ السلام کو جو ہر شے سے اسباب دیے تھے انہی اسباب میں سے ایک سبب کے ذریعے زمین کے ایک تیسرے مقام سے ہونے والے فساد کے بارے میں خبر آئی تو ذی القرنین سلیمان علیہ السلام زمین میں فساد کو روکنے کے لیے اور زمین کی اصلاح کرنے کی غرض سے اس کے پیچھے پڑا۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچا بین السدین، یعنی زمین کے مغرب میں جو سد اس نے کی تھی اور اس کے بعد مشرق میں جو سد کی تھی، ان دو سد، ان سدین کے درمیان پہنچا۔ وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، تو وہاں بھی اس نے نہ صرف سدین یعنی دو رکاوٹوں کو پایا بلکہ ان سے ہٹ کر ایک قوم کو بھی پایا، یعنی جیسے زمین کے مغرب و مشرق میں ہونے والے فساد کی خبریں ذی القرنین سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں تو وہ زمین میں فساد کو روکنے اور اصلاح کی غرض سے وہاں پہنچا اور مفسدین کو کیفر کردار تک پہنچایا، زمین میں ہونے والے فساد کا رستہ روکا۔ ایسے ہی زمین کے مغرب و مشرق کے درمیان ہونے والے فساد کی خبر بھی آئی تو ذی القرنین سلیمان علیہ السلام وہاں بھی جا پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں ایک ایسی قوم کو پایا جو فساد کر رہی تھی، اور وہ قوم یعنی وہ لوگ کوئی ایک بھی بات سمجھ نہیں رہے تھے۔ اس کے باوجود ذی القرنین سلیمان علیہ السلام نے اسباب میں سے سبب کے ذریعے ان سے کلام کیا کہ تم زمین میں فساد کیوں کر رہے ہو، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ فساد فی الارض ہے۔ تو اس قوم نے جواب دیا کہ اس فساد کے ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم تو ایک کمزور قوم ہیں، اس پہاڑی سلسلے کے دوسری طرف جو قوم آباد ہے وہ طاقتور قوم ہے، یہاں زمین میں ہونے والے فساد کی اصل ذمہ دار وہ قوم ہے۔ ہم اپنی خوشی سے زمین میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے، پہاڑوں کی مائننگ کر کے ان میں سے قدرتی وسائل کے نام پر اللہ کے غیر میں سے نہیں نکال رہے، بلکہ ہم تو یہ سب مجبوری میں کر رہے ہیں۔ زمین سے جو کچھ بھی نکالا جا رہا ہے اصل میں تو یہ اس قوم کے لیے نکالا جا رہا ہے جو پہاڑی سلسلے کے دوسری طرف آباد ہے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ جو کچھ بھی نکالا جا رہا ہے یہ فساد ہے، یہ فساد بالارض ہے، اس کی اجازت نہیں تو ہم نہیں کریں گے، لیکن پہاڑوں کے دوسری طرف آباد قوم کے پاس اسباب و وسائل ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ ہمیں یہی سب کرنے پر مجبور کرے گی۔ ان سے اور اس فساد سے بچنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ اگر اس قوم کی اس طرف رسائی بند کر دی جائے تو یہ فساد رک سکتا ہے،
اور آپ کے پاس تو ایسی رکاوٹ کرنے کے تمام تر وسائل موجود ہیں، اسباب موجود ہیں۔ اب اگر آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان رکاوٹ کر دیں تو ہم اس کے لیے آپ کو اس کی قیمت ادا کرنے پر تیار ہیں۔ ناظرین، بالکل ایسے ہی جیسے آج دنیا میں کچھ قومیں قوت میں بہت بڑھ کر ہیں، جن کے پاس اسباب و وسائل ہیں، اسلحہ و بارود ہے، جیسے کہ امریکہ، چین و جاپان، یورپ اور روس وغیرہ، اور ان سب کے برعکس کچھ قومیں قوت میں کم ہیں، کمزور ہیں، جیسے کہ ایشیائی ممالک، افریقہ و عرب ممالک۔ ایشیا، عرب و افریقی ممالک میں جو قومیں آباد ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن جن خطوں میں یہ قومیں آباد ہیں یہاں کی زمین میں اللہ کے خزانے موجود ہیں، جنہیں آج قدرتی وسائل کا نام دیا جاتا ہے، جیسے کہ ان میں سر فہرست خام تیل ہے۔ یہ غریب یا کمزور قومیں اپنے خطوں میں زمین میں فساد کر رہی ہیں، زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں سے اللہ کے غیب سے نکال رہی ہیں، لیکن یہ اپنے لیے نہیں بلکہ طاقتور قوموں کے لیے نکال رہی ہیں۔ ان کے لیے زمین میں فساد کر رہی ہیں، زمین میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہیں، زمین میں مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہی ہیں۔ بالکل یہی اس وقت ہو رہا تھا، ذوالقرنین علیہ السلام کے وقت۔ امریکہ اور یورپ نہ صرف عرب، ایشیا اور افریقی ممالک سے وہیں بسنے والی قوموں کے ذریعے زمین سے اللہ کے غیب میں سے نکال رہے ہیں، بلکہ الٹا ان قوموں پر جنگیں بھی مسلط کی ہوئی ہیں، ان کی قتل و غارت بھی کر رہے ہیں۔ بالکل یہی اس وقت بھی ہو رہا تھا جب ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے اس قوم سے کیے جانے والے فساد کے بارے حساب لیا تو ان کی طرف سے جو بات سامنے آئی وہ یہی تھی کہ وہ ایک کمزور قوم ہے، اور ایک دوسری قوم جو کہ طاقتور قوم ہے اس قوم کے دباؤ میں آ کر زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ قالوا یا ذوالقرنین، یہ کہا تھا انہوں نے ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام کو، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اپنی طرف سے عربی کے ان چند الفاظ میں بیان کیا، اِنَّا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض۔ اس میں کچھ شک نہیں، یاجوج تھے اور ماجوج تھے، یعنی وہ قوم جو دو رکاوٹوں سے ہٹ کر ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی، جو زمین میں فساد کر رہی تھی، اور پہاڑی سلسلے کے دوسری طرف آباد قوم جس کے دباؤ میں فساد کیا جا رہا تھا، وہ قومیں یاجوج اور ماجوج تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں یاجوج اور ماجوج کہا، اِنَّا یاجوج و ماجوج، اس میں کچھ شک نہیں، یاجوج تھے اور ماجوج تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون ہیں، کون تھے یاجوج اور ماجوج؟ تو آگے اسی کا اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب دے دیا، مفسدون فی الارض، وہ ہیں یاجوج اور ماجوج جو اس وقت زمین میں فساد کر رہے ہیں، یعنی زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہیں، زمین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، جس سے زمین میں اللہ کا قائم کردہ توازن بگڑ کر تباہیاں آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان و سونامی آ رہے ہیں، آندیاں آ رہی ہیں، زمین جگہ جگہ سے دنس رہی ہے، زمین کے پیدا کرنے کی صلاحیت غیر معمولی حد تک متاثر ہو چکی ہے، بیماریاں، مصائب، تکالیف، تباہیاں اور ہلاکتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی اس وقت بھی زمین میں وہ قومیں فساد کر رہی تھیں، وہ یاجوج اور ماجوج تھے۔ ناظرین، یہ بات جان لیں کہ اس قوم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یاجوج اور ماجوج فساد کرتے ہیں، بلکہ وہ قوم تو خود فساد کر رہی تھی، کیونکہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تو وہاں پہنچا تھا جہاں زمین میں فساد ہو رہا تھا، اور وہاں جس قوم کو پایا وہ قوم فساد کر رہی تھی، جیسے آج زمین میں فساد کیا جا رہا ہے، پہاڑوں کی مائننگ کی جا رہی ہے، زمین سے اور پہاڑوں سے اللہ کے غیب سے نکالا جا رہا ہے، اللہ کی آیات کی تکذیب کی جا رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی وہ قوم بھی کر رہی تھی، لیکن وہ قوم ایک دوسری قوم کے دباؤ میں آ کر کر رہی تھی، ایک دوسری قوم تھی جو طاقتور تھی، جو قوت و اسلحے و بارود میں ان سے کئی گنا بڑھ کر تھی، بہت بڑھ کر تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں ان دونوں قوموں کو یاجوج اور ماجوج کہا کہ وہ یاجوج اور ماجوج تھے۔ ایک وہ قوم جس کے دباؤ میں فساد کیا جا رہا تھا، جیسے آج امریکہ اور یورپ کے دباؤ میں فساد کیا جا رہا ہے، خام تیل وغیرہ نکالا جا رہا ہے، اور دوسری وہ قوم جو دباؤ میں آ کر فساد کر رہی تھی، جیسے آج عرب، ایشیائی اور افریقی قومیں طاقتور امریکی اور یورپی قوموں کے دباؤ میں فساد کر رہی ہیں۔
زمین میں پنگے لے رہی ہیں، زمین میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہیں، زمین کی چیر پھاڑ کر رہی ہیں، زمین سے خام تیل سمیت بہت کچھ نکال رہی ہیں۔